مصطفى منبع للصفا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلام کے سلسلے کی آج چوتھی نشست میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کی اس نشست میں ہم مدنی زندگی میں صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات کا ذکر کریں گے. اس سے پہلے کی 3 نشستوں میں ہم نے مکی زندگی، ہجرت مدینہ اور مدنی زندگی کے ابتدائی دور کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کی. گزشتہ نشست میں ہم نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات کی، اور آج ہم اس سے آگے کے معاملات لے کر چلیں گے. صلح حدیبیہ کے بعد جو سب سے پہلا واقعہ ہوا وہ غزوہ خیبر کا ہوا. یہودیوں کے جو تینوں قبائل تھے وہ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی مسافت پر خیبر کے اندر آ کے مقیم ہو گئے تھے، اور کچھ اور دیگر علاقوں میں چلے گئے تھے. مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ یہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو غزوہ خیبر کے نام سے معروف ہے، اور مسلمانوں نے ان کے قلعے کا کافی عرصے محاصرہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق کو بھی قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا. روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کو بھی بھیجا گیا، ابو عبیدہ بن جراح کو بھی بھیجا گیا. لیکن جب یہ ان سے پورے معاملات جسے آپ کہہ لیں کہ فتح یابی نہیں ہو سکی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل جس کو میں علم دوں گا انشاءاللہ وہ جو ہے اس کو فتح کرے گا. اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، اور کسی نے کہا کہ انہیں آشوب چشم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب ان کی آنکھوں پر لگائے اور ان کا آشوب چشم بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کو علم دیا، اور علم دینے کے بعد حضرت علی جو ہیں وہ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے. وہاں پر جو یہودیوں کا بڑا معروف پہلوان تھا مرہب، اس کا پہلے بھائی آیا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے مقابلہ ہوا، اس کو شکست دی. بعد میں خود مرہب آیا، اس کو شکست دی، اور نتیجتاً جو ہے وہ یہ یہودیوں کا جو ایک مضبوط قلعہ تھا خیبر کا، یہ مسلمانوں نے فتح کیا. تو وہ جو ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ ان قبائل کو نکالنے کے بعد سے لے کر آج تک، اور پھر یہ جو خیبر کی شکست کا بدلہ آج تک یہ لینے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اس میں تقریباً 100 کے قریب 90 سے زیادہ جو ہے وہ یہودیوں کو باعث جہنم کیا گیا تھا، اور مسلمانوں نے اس علاقے کو جو ہے فتح کیا تھا. جیسے کہ پچھلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ صلح حدیبیہ کے واقعہ جب ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے ساتھ معاملات طے پا گئے، جنگ نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب یمن کے بھی گورنر اسلام قبول کر لیا تھا. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو مدینہ کے مشرق کی جانب کے جو تمام علاقے تھے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے محفوظ ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مغرب کی طرف اپنی توجہ کی، اور شام اور اردن کے علاقوں میں اور اس سے آگے کے علاقوں میں، مغرب کے علاقوں میں جو ہے وہ اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے حوالے سے اپنے سفیر جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر بھیجے. یہاں پر ایک سفیر کا بڑا اہم واقعہ ہے جو بازنطینی سلطنت بھیجا گیا، اور انہوں نے سفارت کے امور کا خیال رکھے بغیر جو ہے وہ سفیر کو قتل کر دیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کی جماعت کو تیار کیا، اور جن کا رخ اس جانب تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک نئی جنگ ہوئی جسے ہم جنگ موتا کے نام سے جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست تو اس جنگ میں شریک نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر کو پوری اچھی طرح سمجھتے ہوئے 3 اصحاب کو جو ہے وہ اس جنگ کا سربراہ مقرر کیا. سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کا، ان کے انتقال کی صورت میں حضرت جعفر طیار کا، اور ان کے انتقال کی صورت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کیا کہ یہ سپہ سالار ہوں گے. تقریباً کہتے ہیں کہ ہرقل جو کا سربراہ تھا 1 لاکھ سے زائد عرب بھی اور اس کے اپنے دیگر لوگ بھی اس کے اندر شریک تھے. اور جب مسلمان وہاں پہنچے اور ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے، بہرحال حضرت زید بن حارثہ نے مقابلہ کیا، وہ شہید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پھر حضرت جعفر بن طیار نے معاملات کو سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے معاملات کو سنبھالا، وہ بھی شہید ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی، یہ حکم دیا تھا کہ ان تینوں کے بعد پھر موقع کے اوپر مسلمان جس کو فیصلہ کریں وہ اپنا سربراہ بنا لیں. تو اس موقع پر پھر حضرت خالد بن ولید کو سربراہ بنایا گیا، سپہ سالار بنایا گیا. وہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جنگی حکمت عملی سے بڑی بخوبی واقف تھے. تو آپ نے رات کے اندھیرے میں اپنے صحابہ کو، اپنے جنگ کے جو مجاہدین تھے ان کو واپس پہاڑ کے پیچھے کیا، اور یہ حکمت ترتیب دی کہ کوئی ایسی پیش بندی کی جائے کہ صبح یہی افراد جو ہیں وہ دوبارہ سے تازہ دم ہو کر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور پرچم لہراتے ہوئے آئیں، جس سے کفار کے ذہن میں تاثر پھیلے
کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں پیچھے سے ان کو کمک پہنچی ہے. تو اسی تناظر میں حضرت خالد بن ولید نے یہ حکمت عملی تیار کی اور اگلے صبح نئے جھنڈوں اور غبار اڑاتے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ میدان کی طرف آئے. اور رومی اس موقع کے اوپر یہ سمجھے کہ شاید مسلمانوں کو ایک بڑی نئی کمک آ گئی ہے، لہٰذا رومیوں نے پھر اپنی فوج کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹانا شروع کیا اور حضرت خالد بن ولید بڑی حکمت کے ساتھ اپنی اس فوج کو لے کر کے واپس مدینہ کی طرف آ گئے. یہاں پر جو ہے وہ پھر ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ سے جہاں پر مشرکین کے ساتھ معاملات طے پائے تھے، وہاں پر جنگ موتا کے تاثر بھی ذرا اس پورے علاقے میں پھیل گیا تھا کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں یا وہ ہرقل یا اس کی فوج کا یا رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں. تو اس موقع پر مشرکین نے صلح حدیبیہ کو توڑ دیا، جو معاملات طے پائے تھے اس کی پاسداری نہیں کی اور جو قبیلہ بنو خرازہ تھا اس کے ایک فرد کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اور اس کے بعد پھر ابو سفیان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ چونکہ اب صلح حدیبیہ کے معاملات کے تحت مسلمان اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات کو لیڈ کر رہے ہیں، اور چونکہ اب ہماری طرف سے یہ معاملات اب خراب ہوئے ہیں، لہذا مسلمان ضرور اس پر کوئی رد عمل دیں گے. تو یہاں پر پھر یہ ایک تاریخی فیصلہ ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمان جو ہیں وہ فتح مکہ کی جانب جائیں گے اور مکہ کو فتح کریں گے. ناظرین، 630 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب پیش قدمی کی، اور یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں کوئی خون نہیں بہا. ایک واقعہ ضرور مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت خالد بن ولید کی جھڑپ ہوئی جس میں 2 مسلمان بھی شہید ہوئے اور مکہ کے کچھ لوگ بھی اس کے اندر مارے گئے. لیکن اس کے علاوہ تاریخ میں یہ بات ہے کہ یہ ایک ایسی فتح تھی کہ جس کے اندر کوئی خون نہیں بہا، کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی. 10,000 سے زائد مسلمانوں کا قافلہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کے اندر داخل ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے اور دوسری جانب مقابلے میں جو سربراہ تھا وہ ابو سفیان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تک پہنچے، اور پھر قرآن کی آیات نازل بھی ہوئیں جو پڑھی بھی گئیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق غالب آ گیا ہے اور باطل ختم ہو گیا اور باطل بے شک مٹنے ہی کے لیے ہے. اور اس کے یہ اثر ہوا کہ مکہ کی ایک بڑی تعداد میں کفار مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اور ابو سفیان جو اس علاقے کا سربراہ تھا اور اس سے پہلے کی ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ یہ بات کا اعلان کیا کہ جو بھی سفیان کے گھر میں آئے گا وہ امان پائے گا. اس کی بیوی تھی ہندا اور بڑے معروف قسم کے کفار جو تھے وہ اسی موقع کے اوپر مسلمان ہوئے، اور خانہ کعبہ کے اندر سے تمام بتوں کو نکال کے باہر پھینکا گیا. اور حضرت بلال کا تاریخی واقعہ بھی اسی موقع پہ ہوا کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر جو ہے وہ اذان دی تھی. یہ وہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم فتح تھی کہ جو ہجرت مدینہ کا جو رنج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا مکہ چھوڑنے کے حوالے سے، وہ تقریباً 8 سے 10 سال بعد جو ہے وہ فتح مکہ کی صورت میں پورا ہوا. اور یہ وہ موقع تھا کہ اس کے بعد پھر اسلام جو ہے وہ عرب سے باہر نکل کر جو ہے وہ بہت ساری جگہوں تک پہنچ گیا اور مسلمانوں نے بہت سارے علاقوں کو زیر نگین کیا. ناظرین، فتح مکہ کے بعد جو اہم واقعات ہوئے اس میں غزوہ حنین، طائف اور غزوہ تبوک شامل ہے. غزوہ حنین جو ہے وہ طائف کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش قدمی تھی کہ تمام علاقوں میں مسلمان پھیل چکے تھے، اسلام پھیل چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن طائف کے لوگوں نے اسلام کو قبول کرنے کے حوالے سے اپنی جنگی مہارت کی بنا پر جو ہے وہ انکار کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اب مکہ کے بعد ہماری باری ہے، لہٰذا وہ بھی اس لحاظ سے مکمل طور پر تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12,000 سپاہیوں کا قافلہ لے کر اس علاقے کی جانب گئے. جنگی طور پر مہارت رکھنے کی وجہ سے ان لوگوں نے بہت اچھی طرح مقابلہ بھی کیا، لیکن بعد ازاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مجاہدین کو مخاطب کر کے ان کو مزید موٹیویٹ کیا اور ان کو پھر ان کے جذبات کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھایا، اور پھر اس جنگ کا نقشہ بدلا اور مسلمانوں نے جو ہے اس جنگ کے اندر فتح حاصل کی. کچھ لوگ بھاگ کے جو طائف کی طرف چلے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں طائف کے علاقے کے پاس جا کر بھی جنگ لڑی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. یہاں پر ایک اہم واقعہ ہوا اس کے بعد، وہ ہے غزوہ تبوک کا واقعہ. تبوک کا واقعہ عملی طور پر یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، اور لیکن اس میں اصل میں مسلمانوں کا وہ امتحان تھا کہ جو اللہ رب العالمین لینا چاہتے تھے،
اور وہ اس آزمائش میں مسلمانوں کو پورا اترتا دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ وہ زمانہ تھا جب یہ مکہ بھی فتح ہو چکا تھا، حنین اور طائف کے واقعات بھی ہو چکے تھے، اور اس کے بعد پھر مدینہ کے اندر ایک قحط سالی کا دور آیا تھا، اور قحط سالی میں ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے۔ قحط سالی میں لوگ اپنے مال کو پیش کرنے سے رکتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے بقیہ دن اچھے انداز میں گزار سکیں۔ تو اس موقع کے اوپر غزوہ تبوک کا ایک فیصلہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عام منادی کی کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس جہاد کے لیے اپنی مال و دولت لے کر آئے۔ اور یہ وہ تاریخی موقع تھا کہ جب کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا ایک ایک سامان لے آئے تھے، حضرت عثمان غنی نے جو بہت ہی مخیر تھے انہوں نے اپنا آدھا دولت جو ہے وہ اسلام کے سپرد کر دی تھی، اور پھر ایک صحابی کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے اپنے دن کی کمائی 3 کھجوریں تھیں جو اس پورے سامان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کر کہا کہ یہ باقی حاصل کردہ تمام سامان سے سب سے زیادہ قیمتی اور وزن کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ مسلمان اس آزمائش کے اندر پورا اترے تھے، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جانب جو ہے وہ اپنا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ملک شام اور قیصر روم کی وہ فوجیں تھیں کہ جو مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے ارادے سے اس طرف آ رہی تھی۔ اور تبوک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک چشمہ تھا جو بڑا باریک سا چشمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چشمے میں سے پھر اپنے تمام صحابہ اور پورے جو ہے وہ قافلے کو سیراب بھی کیا، لیکن مسلمانوں کی اتنی وہاں قوت اور طاقت کو ایک رعب کی صورت میں اس انداز میں رب تعالیٰ نے کفار کے سامنے پیش کیا کہ کفر جو ہے وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور غزوہ تبوک جو ہے وہ بغیر جنگ لڑے مسلمان جو ہے وہ مدینہ آئے، اور مدینہ پر حملہ کرنے کا جو کفار کا پورا معاملہ تھا وہ ناکام ہوا اور نامراد ہوا۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے بعد جو تاریخ اسلام میں مدنی زندگی میں جو تیسرا ایک دور شروع ہوتا ہے اور آخری دور ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دور ہے۔ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر یہ بتاتا چلوں کہ پہلا دور جو ہے وہ ہجرت سے لے کر صلح حدیبیہ کا دور تھا کہ جس میں میثاق مدینہ بھی کیا گیا، مواخات مدینہ بھی کیا گیا، جنگ احد، بدر اور غزوہ احزاب بھی ہوئے، قبائل کو وہاں سے نکالا بھی گیا، یہودیوں کے قبائل کو، اور صلح حدیبیہ بھی ہوئی۔ دوسرا دور جو ہے وہ صلح حدیبیہ سے لے کر غزوہ تبوک تک کا دور ہے کہ جس میں جو ہے بعد میں غزوہ خیبر بھی ہوتا ہے، جنگ موتا بھی ہے، غزوہ حنین بھی ہے، غزوہ طائف بھی ہے، اور غزوہ تبوک بھی ہے۔ اور یہ تمام جنگیں جو ہیں طائف اور حنین کے علاوہ جو باقی جنگیں ہیں یہ عرب سے دیگر علاقوں کی جانب دیگر قوموں کے ساتھ مسلمانوں کی تھی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دوسری جانب پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اور مدنی زندگی کا جو تیسرا اور آخری دور ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو تاریخی خطبہ ہے کہ جس کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے کر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ باقاعدہ اس سے پہلے طواف مکہ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کیا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن خطبہ حجۃ الوداع ایک ہیومن چارٹر بھی ہے کہ جس میں اسلام کے غلبے کا ایک مکمل اعلان کیا گیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد، تقریباً 1,24,000 سے زائد جو ہے وہ مسلمان وہاں پر موجود تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلام کے حوالے سے ایک مکمل دعوت جو ہے وہ حاضرین مجلس کے سامنے پیش کی، اور انہیں گواہ بنا کر اللہ کو گواہ بنا کر انہیں اسلام کی مکمل دعوت پیش کی کہ یہ آئندہ نسلوں تک جو ہے منتقل ہو۔ ایک ایمان افروز یقیناً وہ منظر ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ تشریف لائے، حج کیا، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ میں یہاں پر مختصراً اس خطبے کے حوالے سے اور کچھ بات رکھنا چاہوں گا، لیکن یہ وہ حج تھا کہ جس نے موجودہ دور کے حج کی تمام روایات کو جو ہے وہ قائم کیا، جس میں مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا، اور پھر جو منا جانا، اور وہاں پہ عرفات کے میدان میں، اور یہ ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ منظم کیا، اور جس کی روایت آج تک جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جن امور کی بات کی گئی تھی وہ تقوی کو بنیاد بنا کر ہیومن ایکویلٹی کی بات کی گئی تھی، اور یہی وہ بنیادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارٹر کے اندر جو ہے وہ چیز ہے کہ جس کو آج تک مسلمان اسلام کو ایک گلوبل ریلیجن کے طور پر اگر دنیا کے سامنے دین کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے بڑی بات ہی یہی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقوی کو جو ہے وہ دنیا کے اندر کامیابی قرار دیا تھا، اسی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک قبولیت کے معیار کو پسند فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ قبائل کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر جو لوگوں کے اندر امتیاز پایا جاتا تھا ان سب کی نفی کی تھی، اور اس خطبے کو ایک اچھے چارٹر کے طور پہ تا قیامت جو ہے وہ انسان استعمال کرتی رہے گی۔ اور یہ اسلام کا وہ عروج تھا کہ جس نے تمام کالے گورے، عرب غیر عرب، عجم غیر عجم، ان سب کو جو ہے وہ جوڑ کر ایک اسلام کی چھتری تلے جو ہے وہ جمع کیا تھا۔ ناظرین، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جو تاریخی واقعات میں سے آخری واقعہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ربیع الاول میں اگلے سال جب وہ شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہاں پر ہم اس کی تفصیل میں بہت زیادہ تو نہیں جائیں گے، لیکن اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جگہوں پر امام بنایا کہ وہ نمازوں کی ادائیگی کریں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران جو ہے وہ نمازوں کی ادائیگی کے حوالے سے امامت بھی کی۔ اور اسی تناظر میں کچھ اہم چیزیں وہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی ایسا لمحہ تھا کہ جس میں مسلمان شاید اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس موقع پر جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عثمان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سکتے کے اندر چلے گئے تھے، حضرت علی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نڈھال ہو گئے تھے، حضرت عمر فاروق کے بارے میں روایات ہیں کہ آپ نے اپنی تلوار نکال لی تھی اور کہا کہ کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، گلیوں میں کہتے ہوئے پھر رہے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق نے سب کو جمع کیا ہوا تھا اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ وہ چپ کریں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت عمر فاروق اس وقت ایسی کیفیت میں نہیں تھے کہ وہ کوئی بات سن سکیں، لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بات کہنا شروع کی اور تاریخی الفاظ کہے کہ جو کوئی یہ سمجھتا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور پرستش کرتا ہے تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جو خدا تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے اور ہم ان کی پرستش کرتے رہیں گے۔ یہ ان کا مفہوم تھا گفتگو کا، اور جس کے بعد حضرت عمر فاروق کو بھی ریئلائز ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد روایات میں یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اور حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ غسل دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سب سے پہلے آپ کے خاندان کے لوگوں نے پڑھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کو کسی نے الگ سے لیڈ نہیں کیا تھا۔ اس میں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نبی کا کوئی امام نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی کے جنازے کی امامت کرے، اور لہٰذا پہلے اہل بیت نے، پھر آپ کے اصحاب نے، پھر خواتین نے، پھر بچوں نے، اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت نے بھی حاضر ہو کر جنازہ الگ الگ سب نے ادا کیا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تدفین ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو ہے وہ اسلام ایک نئے دور کے اندر داخل ہوا جسے ہم خلافت راشدہ کا دور کہتے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور خلافت پر مشتمل ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں انہی چاروں خلفاء کی خلافت راشدہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔